فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز FPCCI کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فارن انویسٹمنٹ نے گزشتہ دنوں فیڈریشن ہاؤس کراچی میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ملک کے ممتاز سرمایہ کاروں، بزنس مینوں اور غیر ملکی سفارتکاروں نے شرکت کی۔ سیمینار میں مجھے بھی بحیثیت اسپیکر مدعو کیا گیا تھا، جبکہ سیمینار میں FBR کے انکم ٹیکس کمشنر اور معروف محقق ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کھوڑو نے غیر ملکی سرمایہ کاری پر نہایت دلچسپ اور معلوماتی پریزنٹیشن پیش کی، جو آج قارئین سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کھوڑو نے بتایا کہ دنیا میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 38% اضافہ ہوا ہے، جو مجموعی 1.76 کھرب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کی وجہ بین الاقوامی کمپنیوں کا باہمی انضمام اور نئی انتظامیہ کا کنٹرول M&As حاصل کرنا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں دیکھنے میں آئی ہے، جس میں 2014 سے اب تک 765 ارب ڈالر 9% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سرمایہ کاری میں صرف ایشیا کے ترقی پذیر ممالک میں 16% اضافے سے 541 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری شامل ہے۔ تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری میں 64% سرمایہ کاری سروس سیکٹر میں کی گئی ہے، جبکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں صرف 27% سرمایہ کاری دیکھنے میں آئی، جن میں بھارت، ترکی اور چین سر فہرست ہیں۔ 2008 سے 2015 کے دوران دنیا کے 10 سر فہرست بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنے والے ممالک میں یورپی یونین 5148 ارب ڈالر، امریکہ 3116 ارب ڈالر، ہانگ کانگ 1838 ارب ڈالر، چین 1023 ارب ڈالر، برطانیہ 1453 ارب ڈالر، جرمنی 1442 ارب ڈالر، سوئٹزرلینڈ 1136 ارب ڈالر، فرانس 1124 ارب ڈالر، کینیڈا 1012 ارب ڈالر اور سنگاپور 981 ارب ڈالر شامل ہیں، جبکہ اس دورانیے میں پاکستان نے مجموعی 31 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کا یہ رجحان گزشتہ چند دہائیوں سے تبدیل ہوا ہے اور اب امریکہ، یورپ کے مقابلے میں ایشیا میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ورلڈ انویسٹمنٹ رپورٹ 2016 کے مطابق 2015 میں ایشیا کے بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنے والے 10 سر فہرست ممالک میں چین، بھارت، ترکی، ویتنام، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں، جس میں چین میں 136 ارب ڈالر اور بھارت میں 44 ارب ڈالر کی خطیر سرمایہ کاری کی گئی ہے، جبکہ اسی دورانیے میں پاکستان میں بیرونی ممالک سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے۔ 2014-15 میں پاکستان میں 716 ملین ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی، جبکہ 15-16 میں پاکستان میں 751 ملین ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کی گئی، جس میں 436 ملین ڈالر کی چینی سرمایہ کاری اور 182 ملین ڈالر کی اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ لیکن اسی دوران امریکہ نے 74 ملین ڈالر اور دوست ملک سعودی عرب نے 85 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کھوڑو نے ملکی ترقی کو جدید ٹیکنالوجی کے حصول سے منسلک کیا، جس پر میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں کمی کی اہم وجوہات میں ملک کے امن و امان کی ناقص صورتحال، سیاسی عدم استحکام اور انرجی کا بحران شامل ہیں، لیکن آپریشن ضرب عضب اور کراچی آپریشن کے بعد ملک میں امن و امان کی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے نئے منصوبوں اور LNG کی امپورٹ سے
صنعتی سیکٹر کو بجلی و گیس کی بلا تعطل سپلائی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں 40 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری، جس میں 34 ارب ڈالر کی انرجی کے منصوبے شامل ہیں، نے پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنا دیا ہے۔ سی پیک کے گوادر پورٹ اور اسپیشل اکنامک زونز کے منصوبے آنے والے پاکستان میں ملک میں نئی سرمایہ کاری کا سبب بنے ہیں۔ دنیا کے بڑے صنعتی ترقی یافتہ ممالک کی جی ڈی پی گروتھ کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں چین نے حیرت انگیز معاشی ترقی کی ہے۔ اعداد شمار کے مطابق 1980 میں چین کی جی ڈی پی صرف 190.4 ارب ڈالر اور جاپان کی جی ڈی پی 1087 ارب ڈالر تھی، لیکن 36 سال بعد 2016 میں چین کی جی ڈی پی ریکارڈ 5,910% گروتھ حاصل کر کے 20,853 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جبکہ جاپان کی جی ڈی پی صرف 351% گروتھ حاصل کر کے 4,901 ارب ڈالر تک رہی۔ حال ہی میں امریکہ تحقیقی ادارے پیور ریسرچ سینٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے جن کا معاشی گراف تیزی سے اوپر جا رہا ہے، جبکہ مختلف ممالک کا معاشی سروے کرنے والے عالمی ادارے بلومبرگ نے پاکستان کو دنیا کے 10 بہترین معاشی ترقی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی معاشی اصلاحات اور عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بہتر کارکردگی کی وجہ سے ملکی معیشت کو فروغ ملا ہے۔ گزشتہ دنوں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لیکارڈ نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران بتایا تھا کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ملک ہونے اور سیاسی افراتفری کے باوجود تیزی سے معاشی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، جبکہ حکومت نے اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود معیشت کو درست سمت پر گامزن رکھا ہوا ہے۔ لوگوں میں قوت خرید بڑھ رہی ہے اور پاکستان 271 ارب ڈالر کی جی ڈی پی رکھنے والا معاشی طاقت بن چکا ہے۔ حال ہی میں ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ایلانگو پچامیتھو اور معاشی تجزیہ نگار بلانکو آرمس نے کراچی میں تعمیراتی شعبے کی حیرت انگیز ترقی پیش کرتے ہوئے پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشتوں اور ایمرجنگ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم ملک قرار دیا۔ رپورٹ میں انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بہتر کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج گزشتہ ایک سال میں 33% اضافے سے 43,000 انڈیکس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کے باعث پی ایس سی کا شمار نہ صرف دنیا کے 10 بہترین اسٹاک مارکیٹوں میں کیا جانے لگا ہے، بلکہ اس میں چین اور بھارت کی اسٹاک مارکیٹوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان کی حالیہ معاشی ترقی کے لیے ہوئے موڈیز اور اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو مستحکم قرار دیا ہے، جبکہ گلوبل انوویشن انڈیکس کے مطابق پاکستان ترقی کرنے والے ممالک کی فہرست میں 8 درجے بہتری سے 71ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ نامور عالمی ادارے وہ اعترافات ہیں جن میں پاکستان کا شاندار مستقبل پنہاں ہے، لیکن ہمیں مزید معاشی ترقی کے لیے ملک دشمن طاقتوں کی سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا کر پاکستان کو خطے میں اہم معاشی طاقت بنانا ہے، جس کا خواب بابائے قوم نے دیکھا تھا۔